اور واقعتاً جو قبر میں عذاب کے مستحق ہوتے ہیں ملائکہ ان کو مارتے ہیں چہروں پر اور پیٹھوں پر، تو ان کو اپنی موت یاد نہیں؟ جب موت آئے گی تو ملائکہ اس برے طریقے سے ان کو ماریں گے اور پیٹیں گے، اس کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ رجوع الی اللہ کیوں نہیں کر لیتے؟ مگر نہیں، کیوں؟ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، وجہ یہ کہ انہوں نے اتباع کی کس چیز کی؟ جس چیز نے اللہ کو ناراض کر دیا، ما اسخط اللہ، جس چیز نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اتبعوا ما، یہ ما اتباع کو مفعول ہے، اتباع کی ما اس چیز کی، اسخط اللہ جس چیز نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ کی ناراضگی والے معاملات یہ اپناتے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے لوگوں کی یہ پیروی کرتے ہیں، تو پھر جب موت آئے گی اسی المناک اور شدید طریقے سے آئے گی، پھر اس سے روح قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر ماریں گے، ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، بے شک انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، انہوں نے ناپسند کیا اللہ کے رضا کو۔ اللہ نے بتا دیا میری رضا کس کس چیز میں، کس کس عمل میں میری رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے تو اللہ کی بات مان لیتے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی گئی تو اس کا معنی کیا ہوا؟ معنی واضح ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، یہ اللہ کی رضا کو ناپسند کرتے، نہیں چاہتے کہ اللہ راضی ہو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے باطل کر دیے، رائیگاں کر دیے ان کے سارے اعمال۔ اعمال کیا تھے؟ منافقین عمل تو کرتے تھے نا، بظاہر اسلام قبول کیا ہوا ہے، ساتھ میں مل کے نمازیں پڑھتے تھے، صدقات دیتے تھے، تو یہ نہ سمجھے کہ ان اعمال کا اجر ملے گا، کیونکہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ کے رضا کا پروگرام نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے سارے اعمال رائیگاں کر دی اور باطل کر دی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اللہ رب العزت نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اس میں ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے، اگر ہماری روش بھی منافقین جیسی ہو تو منافقین کی طرح ہمیں بھی سزا مل سکتی ہے، وبال ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی وہ المناک صورتحال بن سکتی جو منافقین کے لیے۔ تو ہمیں سچا اسلام جو کل گزرا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، اسلام سچا ہو، عقیدہ سچا ہو، توبہ سچی ہو، رجوع الی اللہ سچا ہو، عمل سچا ہو، تب انسان کی نجات بنے گی۔